السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوری دنیا کے لوگوں سے گفتگو ہوں اور جاوید اختر صاحب سے بھی۔ آج دلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، بڑی ہیلدی ڈیبیٹ تھی، لیکن اس میں ڈیبیٹ کا موضوع جو تھا وہ تھا خدا ہے یا نہیں ہے۔ میں جاوید اختر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں خدا ہے۔ کل مثال کے طور پہ جاوید اختر صاحب خدا ہوا، گاڈ ہوا یا اللہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، دنیا کو بہکا رہے ہیں کہ میں ایتھسٹ ہوں، خدا نہیں ہے، یہ پورا جتنا بھی نظام ہے یہ اپنے آپ کھڑا ہوگا۔ آج ایک گھر میں لینٹر ڈالتے ہیں ہم، اس میں بھی 12 کالم 16 کالم لگانے پڑتے ہیں، وہ چھت بھی بغیر لینٹر کے، بغیر کالم کے، بغیر بیم کے نہیں کھڑی ہوتی۔ آپ اتنی بڑی کائنات کو، اتنا بڑا آسمان کو، اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ اپنے آپ کیسے چل سکتی ہے؟ اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہو سکتا؟ کل خدا نہ خاص تم مر گئے اور جب تمہاری آنکھ کھلی اور جب اللہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا تو پھر آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کس کے سہارے؟ ایتھسٹ تو کوئی مذہبی نہیں ہے تو آپ کو بچانے کون آگا؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے، نہ ہی اللہ تم پر رحم کرے گا، کیونکہ تم نے کھلا اللہ کا انکار کرا۔ اور آپ جیسے لوگوں نے جو بھی اللہ کا انکار کرے گا وہ کل اللہ کی پکڑ میں ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چلو آپ کے ماننے سے اللہ نہیں ہوا تو جو اللہ کو ماننے ہیں وہ تو بچ ہی جائیں گے نا، تو وہ تو ماننے تھے، اچھا کام کر رہے تھے، اور اللہ ہے ہی نہیں تو بچ گئے، تب بھی ان سے کوئی سوال نہیں ہونا۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں اور کل اللہ ہوا تو پھر آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا، آپ سے حساب ہوگا، جنت اور جہنم کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، پھر آپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی آگ میں آپ جلیں گے، اور جو لوگ آپ کی بات پہ عمل کر لیں گے وہ بھی جلیں گے، تو آپ کو کل کون بچائے گا؟ پھر مثال کے طور پہ یہی سمجھ لو آپ کہ آج ہندوستان کے جو ہمارے قانون ہیں، ہم کیا ہے ہی نہیں، قانون مانتے ہی نہیں ہم، اور وہ قانون تو ہیں، آپ ظلم کرو گے تو ان قانون کے تحت آپ کو سزا ملے گی۔ مثال کے طور پر کسی قتل کر دیا، 302 ہے، اب قانون بدل گیا تو سزا تو ہوگی، پھانسی بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہوگی۔ تو ایسی اللہ کے قانون ہیں، اللہ نے دنیا بنائی ہے، دنیا کی رچنا رچی ہے، تو آپ یہ یقین جانو کل قیامت میں بہت تگڑی سزا کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ ہے، یہ کائنات کو ایسے ہی نہیں چل رہی ہے، تو ہم بچیں گے، نہ ہوگا تب بھی بچیں گے، لیکن آپ تو مان ہی رہے ہو، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کیسے بچیں گے؟ کل اللہ ہوا تو آپ کیسے بچیں گے؟ نہیں ہوا تو چلو تم بھی بچ گئے، ہم بھی بچ گئے، اور ہوا تو کل تمہاری پکڑ بھی ہوگی، ہمیں تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، کیونکہ میرے ماننے والے تھے یہ، خدا گاڈ کو ماننے والوں کو انسان اللہ بخش دے گا، یہ ایسا ہمارا امید ہے، لیکن نہ ماننے والوں کا تو حساب کتاب پکا ہے نا۔ بھائی اتنا ہی کہنا ہے جاوید صاحب آپ سے کہ آپ اللہ کے ہونے کا انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ ہے۔ آپ وجود میں پیشاب کے قطرے سے آئیں، ناپاک قطرے سے، ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہے، آپ کے بدن پہ لگ جائے تو آدمی کو گران آنے لگتی ہے، سمجھ گئے، اور دھونا پڑتا ہے۔ اس ناپاک قطرے سے ایک انسان کو بنایا اللہ نے، جس کو اتنا بڑا گھمنڈ ہے کہ وہ اللہ کو انکار کر رہا کہ اللہ ہے ہی نہ۔ بتائیے، بہت ساری عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے سسٹم بنایا، آئیے دنیا چلائیے، اور ہم یہاں ایگزام کو آئے ہوئے ہیں، اور ایگزام کا پیپر لیک کر دیا اللہ نے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، سب کچھ لیک ہے، سمجھ گئے، اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اور ایک بات سمجھانے کے لیے 1,00,000 کم بیش 24,000 پیغمبر بھیجے گئے جو دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کو آئے،
ہر ایک نے یہی کہا اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. جو نہیں مانی تو پھر ناکام ہو جاؤ گے، حساب دینا پڑے گا. تو ہمارا پیپر تو لیک ہے، یہ تو سب کو سب آؤٹ ہے. آپ پڑھ لو، قرآن کے اندر ایک چیز کا ذکر ہے، حدیثوں کے اندر ایک چیز کا ذکر ہے. جو مانے گا وہ اس کا فائدہ ہوگا، جو نہ مانے گا اس کا نقصان ہوگا. لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو کھلم کھلا انکار کر رہے ہو اللہ کے نہ ہونے کا، اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہو. اللہ معاف کرے، آپ کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے کل قیامت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو بغیر دیکھے اللہ پہ یقین لا رہے ہیں، رسول پہ یقین لا رہے ہیں. میرا اتنا ہی کہنا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی بہت بڑا وقت ہے. اگر تو آپ چاہو تو اللہ سے توبہ کر سکتے ہو. اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ تم 100 دفعہ غلطی کرو گے تو میں انشاءاللہ 100 دفعہ ہی معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ اور تم صبح کو گناہ کریں، شام میں معافی کرو، مانگو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ وہ بے نیاز ہے، سب کا ہے، کسی ایک کا نہ ہے، سب کا رب. رب معنی کس کی؟ سب کے. رحمت للعالمین، رحمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر رحمت بنا کے بھیجے گئے. اور رب مانے سب کا. تو اللہ تمہیں ہی معاف کر سکتا، مجھے ہی معاف کر سکتا ہے. ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، اس لیے توبہ کر لو، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.